السلام علیکم ویورز، میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ صدائے محرومین چینل کے ساتھ۔ آج میرے چند دوست جو تقاضا کرتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بھی بولتے جائیں، جاری رکھیں، یہ آج ان کے لیے ویڈیو میں نہیں بنا رہا۔ آج میں پینشنرز کے لیے بات کروں گا، کیونکہ میرے کچھ بہت زیادہ قابل قدر اور اس چینل میں مجھے آج تک اس چینل میں برقرار رکھنے والے میرے خصوصی طور پر پینشنرز اور امپلائیز، اور خاص طور پر تین کیٹیگریز یعنی ای او بی آئی، نیشنل بینک اور پی ٹی سی ایل کے پینشنرز، وہ اب باقاعدہ ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان سے معذرت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف سیاست ہی نہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں کم ویلاگ بنا رہا ہوں، دیگر مصروفیات، پیشہ ورانہ مصروفیات سمیت وہ بھی آڑے رہیں، اور حد الوسع کوشش کروں گا کہ آپ کو مایوس نہ کروں۔ خبریں ہیں کچھ پینشن کے حوالے سے، رحمان باجوہ صاحب لگے ہوئے ہیں اپنی ہی دھن میں۔ حکومت کوئی بھی ہو، ان کا مقصد صرف یہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے بات کریں۔ میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن سوچتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، پوری کوشش کروں گا کہ بات غیر سیاسی رہے۔ موجودہ صورتحال میں کیا موجودہ حکومت برداشت کر سکتی ہے کسی قسم کا بوجھ؟ اپنے تمام امپلائیز سے ہمدردی رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو۔ اور آخر میں حکومت وقت سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ میرے پاس کچھ خبریں بھی ہیں، کچھ اطلاعات بھی ہیں، اور کچھ حقائق بھی ہیں۔ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اطلاعات آپ کو بتاؤں گا، اور ایک انریسٹ جو ہے اس کا ذکر ضروری ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے مشکلات اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور مشکلات سے مراد میری جو ہے وہ یہ ہے آئی مین ٹو سے کہ مالی مشکلات، اور اس میں قطع نظر ان کے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، اسے میں موضوع بحث بنائے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، ابھی تک مجھے کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ میں نے دوستوں سے کہا بھی تھا جو امپلائیز ہیں یا جو پینشن لیتے ہیں کہ کیا آپ کی پینشن میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو مجھے ضرور بتائیں، لیکن مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، جس کا غالب امکان یہ ہے کہ وہ جو 10% اضافے کی میں بات کر رہا ہوں، جو شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی اعلان کیا تھا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرح کا انہوں نے وقتی طور پر اعلان کر دیا، لیکن جب خزانے کی صورتحال دیکھی تو اس پر عمل درآمد مشکل نظر آیا، اور اب وٹ ایور جو ملے گا وہ اگلے بجٹ میں ہی ملے گا۔ کچھ ہمارے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اب ہم ای او بی آئی کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا، میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ریکارڈ کے مطابق سید غیاث حیدر، حامل قومی شناختی کارڈ نمبر 1640425421017 اور کلیم نمبر 13532، حسب معمول اپنی ماہ جولائی 2021 کی پینشن وصول کرنے کے لیے 9 اگست کو بینک الفلاح کی 12 دری نارتھ کراچی برانچ کوڈ نمبر 55559 گئے تو اے ٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالنے پر ان کی پینشن کی رقم نہیں نکل سکی۔ البتہ بینک کی رسید نکالنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو 4 اگست کو پہلے ہی اپنی پینشن وصول کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ اگرچہ پچھلے سال کی پوسٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملات اب بھی ٹھیک نہیں ہوئے بینک الفلاح کے ساتھ۔ اور میرے ایک دوست نے یہ کہا تھا، ایک پینشنر نے، کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہونا چاہیے، بس پینشن ملنی چاہیے۔ لیکن ہمیں جب میں اس بات کا کیا کروں کہ جب مجھے وہ آتے ہیں میسیجز آتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک ہماری پینشن نہیں ملی۔
اور میں سعد رفیق صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ریلوے کے پینشنرز کا بھی کچھ سوچیں، ایک ایسا وہ بنا دیا جائے طریقہ کار کہ وہ جو ہمیں باقاعدگی سے انہیں جو ہے نا وہ ملتی رہے۔ اب یہ ذوالفقار علی لاشاری صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ویڈیو بنا دیں گے، آپ کی بات بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ ہم کسی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، سیلری 20,000 ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اعلان کیا گیا کہ کم از کم ویج ریٹ جو ہے وہ 25,000 ہوگا۔ تو یہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والے ورکر ہیں لاشاری صاحب، یہ ذوالفقار علی لاشاری صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا یہ پینشن بڑھ بھی رہی ہے یا نہیں۔ یعنی حکومت جو ہے اس میری اطلاع کے مطابق ابھی تک وہ عملی طور پر کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور اگر میں بات کروں کہ دیگر کی، نیشنل بینک میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ظفر صادق صاحب متعدد بار ہمیں کچھ میسیجز وغیرہ بھی دیتے رہے ہیں۔ پی ٹی سی ایل جو ہے وہ قناعت کیے ہوئے ہے کورٹ کیس پر، نہ جانے کورٹ کیس کی ڈیٹ کب نکلے گی۔ 12/2 کی کیس کے حوالے سے ان کی تمام جو امیدیں ہیں وہ اسی طرف ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ معاشی تحفظ ہر شخص کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں خلافت راشدہ کے دور میں غالباً جب غلے کا قحط پڑا تو حدود کے جو حد جاری کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ساقط کر دی گئی۔ اس کی تشریح میں کچھ یوں کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص بھوکا ہو اور وہ کوشش کرے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں، اور وہ غلہ چوری کرتا پکڑا جائے، تو کیا آپ اسے ٹانگ دیں گے کہ تم نے چوری کی؟ ناظرین، یہ حالات حقیقتاً واقعہ ہو چکے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ اگرچہ کچھ کم آنا شروع ہوا ہے، آپ کی سیاسی ہمدردی کسی طرف بھی ہو، آپ دعا کریں کہ ملک کی معاشی جو حالت ہے وہ درست ہو، ٹھیک ہو، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ حالت ٹھیک ہوگی، معاشی حالت، تو حکومت اس قابل ہوگی کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکے۔ میں نے اچھے خاصے معقول لوگوں کو، اور میرے جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ بھی اس مہنگائی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہیں یہی نہیں علم کہ ان کی جائیدادیں کتنی کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ شہباز شریف صاحب، خدا کے لیے مفتیٰ اسماعیل کو اس بات پر قائل کریں کہ جہاں مرضی جتنے بھی کرٹیل ہوتے ہیں اخراجات، اور جو ممبران اسمبلی ہے ان کی آسائشیں مکمل طور پر اگر آپ سسپینڈ کر دیں، اور ایسا کچھ کفایت شاری کے لیے بہت کچھ کرنا ہونا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج تک کہ جنیجو صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پرتعیش اور بڑی گاڑیوں پر پابندی لگا دی تھی کہ، اور تخصیص کر دی تھی کہ گریڈ 21 کا، گریڈ 20 کا ان لوگوں کو کس کیٹیگری کی گاڑی ملے گی، اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا، اور اس میں تخصیص کوئی نہیں تھی سول یا ملٹری کی۔ ایسے اقدامات کرنے کی اب بھی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید خبریں آپ کو پینشن کے حوالے سے دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کل میں ریگولر نہیں بنا پا رہا ویڈیو، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے پینشن وغیرہ کے لیے میری کوتاہی ہوئی ہے کہ موجودہ حالات میں پالیٹکس پہ تو بات کی، لیکن آپ کو
دیدہ دانستہ نہیں بلکہ لاشعوری طور پر اگنور ہوئے. اگین میں آئی گیٹ پارڈن. تھینکس.